بارگاہ میں میرے چنوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں غریب سا بندہ ہوں. جہاں بڑے بڑے بادشاہ نذرانے دیتے ہیں ہزاروں قسم کے کھانے پکا کے، وہاں اس غریب کے چنے کیا کریں گے؟ کہتے ہیں مگر اس کریم لجپال نبی کا کرم دیکھو. جب رات کو میں سویا میری آنکھ بند ہوئی، رب کی عزت کی قسم وہ میرے چنے ہی حضور کے ہاتھوں میں تھے اور کھا رہے تھے. میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے چنے حضور کے سامنے پڑے تھے اور حضور خوش ہو رہے تھے. تو امام الانبیاء نے بتا دیا نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، جو ویکھڑتے آون تا دل ویکھ دے. ان کی نظر چیزوں پر نہیں اپنے غلاموں کے دل پہ لگی رہتی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کیا لٹا رہا ہے، وہ دیکھتے ہیں کس نیت کے ساتھ لٹا رہا ہے، کس کیفیت کے ساتھ لٹا رہا ہے. امام الانبیاء کی نظر اپنے غلاموں کے دلوں پہ لگی رہتی ہے. اس لیے اپنے دلوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت. اگر دل سیدھے ہو جائیں تو تاجدار کائنات سے ہم دور ہیں، مگر رب کی عزت کی قسم امتی مصطفیٰ سے دور نہیں ہے. ہر امتی حضور کی نظر میں رہتا ہے، آنکھوں میں رہتا ہے. اللہ اکبر. امام الانبیاء نے فرمایا ہر جمعرات کو میری امت کے عمل میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جو بھی ہم کرتے ہیں وہاں پیش ہوتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب اچھے عمل دیکھتا ہوں خوش ہوتا ہوں، قبولیت کی مور لگا دیتا ہوں، اور جب برے عمل دیکھتا ہوں پریشان ہو کے اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں، مولا اسے ہدایت عطا کر. تو کم از کم ایسے عمل ضرور کیا کریں کہ حضور دیکھ کر خوش ہوں، کبھی ناراض اور پریشان نہ ہو. اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں. کم از کم روزانہ قرآن کی زیارت تو کر لیا کریں. آپ خود سوچیں کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کہ کئی سال ہو گئے ہم نے کبھی قرآن کی زیارت تک نہیں کی. اتنی بڑی نعمت رب نے عطا کر رکھی، ہر گھر میں قرآن ہے مگر اس کی زیارت تک نصیب نہیں ہوتی. کم از کم قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگا لیا کریں وضو کر کے. پڑھ نہیں سکتے تو اسے چوم تو سکتے ہیں نا. وضو کر کے قرآن کو چوما کریں، پھر اسے سینے لگایا کریں. 1 منٹ 2 منٹ 5 10 منٹ تک جتنا ٹائم ہو اسے سینے لگا کے رکھا کریں. آپ کی یہ محبت بھی رب کی عزت کی قسم کل آپ کے عملوں کے پلڑے میں رکھ دی جائے گی اور اس پر اجر عطا کیا جائے گا. آخری بات عرض کر رہا ہوں، جس درجے میں محبت ہو اس کا اجر ضرور ملتا ہے. ایک بزرگ تھے بالکل ان پڑھ تھے، چٹے ان پڑھ تھے، ماں باپ بھی ان پڑھ تھے، پڑھائی کوئی نہیں تھا، صرف نماز سی کی تھی. نماز پڑھنے جاتے، جب نمازی سارے نکل جاتے تو الماری سے قرآن نکالتے، اس کو دیکھ کر نہ چومتے، پھر سینے سے لگاتے اور رو کر کہتے مجھے یہ تو نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے، مگر یہ تو یقین ہے کہ تو میرے رب کا کلام ہے اور میرے رسول کے سینے پہ اترا ہے، دل میں اترا. یہ تو مجھے پتا ہے، اور تیرے لفظوں کی کئی بار میرے محبوب کے ہونٹوں نے تلاوت کی ہے، یہ تو میں جانتا ہوں. آ میرے سینے لگ. زبان پڑھ نہیں سکتی، سینے لگا تو سکتا ہے ساتھ. آ میرے سینے لگ. سینے لگاتے، چومتے، پھر اس سے نہ غلاف اتارتے، پھر کھولتے اس کا پہلا صفحہ. اب بندہ جتنا ان پڑھ بھی ہو اس کو لائنیں تو نظر آتی ہیں نا، سطریں تو نظر آتی ہیں، لائنیں بدلی ہوتی ہیں قرآن میں. تو پہلی سطر سے نہ انگلی پھیرنا شروع کرتے، ہر سطر پہ انگلی پھیرتے، پھر اگلے صفحے پر، پھر اگلے صفحے. 10-12 صفحے روز ختم کر دیتے انگلی پھیر کر، اور جس سطر پہ بھی انگلی پھیرتے تفسیروں میں ہے، اور ساتھ یہ کہتے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ. پڑھنا نہیں آتا تھا، اپنے عقیدے اور یقین کا اظہار کرتے میرے رب کا کلام ہے، یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ. ہر سطر پر انگلی پھیرتے، کہتے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے. مہینے 2 مہینے بعد پورا قرآن ختم کر دیتے انگلی پھیر کر. لوگوں کو یہ عمل معلوم تھا کہ وہ محبت کرتے ہیں قرآن، پڑھ نہیں سکتے مگر انگلی پھیرتے ہیں روز. امام الانبیاء کے غلاموں جب وہ بزرگ فوت ہو گئے، لوگ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم جب جنازہ پڑھا کر ہم قبر پر گئے تو ہم قبر میں بعد میں اترے ہیں، قرآن پہلے اترا ہوا تھا. جس دیوار پر نظر پڑتی تھی قرآن کھلا نظر آتا تھا اور لائٹیں نکل رہی تھی. قرآن نے بتا دیا میرے ساتھ پیار کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. امام الانبیاء کے غلاموں کم از کم جو پڑھ نہیں سکتے
وہ وضو کر کے قرآن کو چوم تو سکتے ہیں، وہ سینے سے تو لگا سکتے ہیں، کم از کم رب کے کلام اور قرآن کے ساتھ اتنا تعلق تو پیدا ضرور کرو۔ اللہ تعالیٰ زندگی بدل دے گا، برکتیں آئیں گی، اللہ رب العزت کی ناراضگی اس کی خوشی میں بدل جائے گی، حضور کی بھیک ملے گی ہر مقام پر۔ تو مقصد جلسوں کا یہی ہوتا ہے، عقیدے صحیح ہو جائیں، عمل صحیح ہو جائیں، اخلاق صحیح ہو جائیں۔ تو میں ان بھائیوں کا ممنون ہوں، سارے نوجوان ہیں، اور اس پورے گھرانے کے ساتھ میرا ایک پیار اور تعلق ان بھائیوں کی محبتوں کی وجہ سے قائم ہوا۔ اللہ پاک اس گھرانے پر غیر فاری برکت نازل فرمائے، اور جو بھی دوست بزرگ قریب سے آئے دور سے آئے سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ تھا محراب کے حوالے سے کہ آپ نے محراب بالکل الگ سٹائل کا بنایا ہے نا، یہ محراب اونچا کر دیا، جس میں امام ہوتا ہے تو مقتدیوں سے وہ کافی اونچا ہو جاتا ہے، تو یہ تو کافی فرق ہے، اس کو نا تھوڑا برابر کر دیں تاکہ مقتدی اور امام ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تاکہ ایک ہی برابری میں کھڑے ہوں۔ اور اس طرح اس کو فقہا مکروہ کہتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے مگر کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے مگر وہ برکت نہیں ہوتی کہ جو سنت اور شریعت کے مطابق رکھنے میں ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا کوئی حل سوچ لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ جو جائے نماز ہے نا، امام جب جماعت کرائے تو وہ جائے نماز یہاں رکھ لیں، پہلی صف آپ کو چھوڑنی پڑے گی، اس کا پھر یہ طریقہ۔ جی ہاں، اس میں جمعے والے دن کہہ رہے ہیں آگے ہوتے ہیں، نہیں اس میں یا تو پھر اس کو آپ نیچے کیا ہے مجبوری ہے، اچھا اچھا تھوڑا سا اونچائی پہ بنا ہوا محراب نیچے خلا ہے باقی خالی۔ اچھا اچھا، تو ایک مجبوری کی کیفیت، ہاں وہ مجبوری کی کیفیت، اس کا یہ ہے کہ اس کا تو حل کوئی نہیں، پھر یہ ہے کہ مل کے آپ اس کا حل کر سکتے ہیں کہ اس کو برابر کر دیں، اس کو اونچا کر سکتے ہیں، اس کو کر لیں۔ جب تک مجبوری ہے تب تک پڑھے کھلے دل کے ساتھ، جب تک مجبوری ہے نماز ہو جائے گی، میں نے عرض کیا، پھر کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش کر کے اس کو برابر کر دیں اس کا۔ شمع بز میں ہدایت لام، شمع بز میں ہدایت بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے لام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، شمع بز میں جسم وہ جس پہ بیٹھی نام کی کبھی، جسم وہ جس پہ بیٹھی نام کی کبھی، ایسے جسم معطر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے شمع بز میں ہدایت آتے بوالے کراں بیٹھی زاری، آتے بوالے کراں بیٹھی، میں مقدی مقامہ مقدی مقامہ تجھ سے میں
آتے بوالے کراں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، بارگاہ رسالت معاب میں ہمارا یہ ہدیہ درود و سلام قبول و منظور فرما، سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، کاروبار میں ہے برکت اور ترقی عطا فرما، تعلیم میں ہے کامیاب فرما، جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، معاشرہ کی تمام خرابیاں دور فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرما، ہم سب کو قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، پیشانیوں کو لذت سجدہ عطا فرما، ذوق بندگی عطا فرما، شوق عبادت عطا فرما۔ میرے محترم بھائی جناب ملک آفتاب صاحب، ملک یاسر صاحب، ناصر صاحب اور سہیل صاحب، نعمان صاحب، دیگر تمام افراد کو جن کی محبتوں کے سائے میں یہاں پہنچا ہوں، میرے اللہ سب کو دارین کی عظمت عطا فرما، دو جہان کی خوشیاں عطا فرما، لمبی عمر بالخیر عطا فرما، ہم سب کو ایمان کامل پہ موت عطا فرما، کل حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما، لواء الحمد کا سایہ عطا فرما، موت، قبر، قیامت اور جہنم کے ہر عذاب سے محفوظ فرما، امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کو بحال فرما، مسلمان جہاں بھی ظلم کی چکی میں پس رہے انہیں نجات عطا فرما، ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا، حضور کے توسل سے تلاوت قرآن کا عادی بنا، وہ قدم عطا فرما جو صراط مستقیم پہ چلے، وہ ہاتھ عطا فرما جو غریبوں کی مدد کے لیے اٹھے، جولیاں عطا فرما جو تیری چوکھٹ پہ پھیلی رہے، سر عطا فرما جو تیری دہلیز پہ جھکتے رہے، دل عطا فرما جو تیری محبت میں تڑپتے رہے، وہ آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف میں رویا کرے، تلاوت کرنے والی زبانیں عطا فرما، تو دلوں کے راز جانتا ہے، اپنے محبوب کی عظمتوں کے تصدق میں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما، بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما،